السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ سنڈے کی صبح 8 بجے کا ولاگ ہے اور صبح صبح اویس کا دل کر رہا تھا چائے پینے کو۔ ویسے تو وہ زیادہ تر چائے نہیں پیتے، میں ہی پیتی ہوں چائے، تو آج پتہ نہیں کیسے ان کا دل کر رہا تھا چائے پینے کو۔ تو پھر جب اویس نے مجھے چائے کا کہا، آرڈر لگایا، تو میں نے کہا لو جی آ گئی کڑکتی ہوئی چائے۔ اب میں بنا رہی ہوں چائے، اور میں تو اپنے مائکے میں صرف صبح کے ٹائم چائے پیتی تھی، کیونکہ ہمارے میں نا یہ تھا کہ ہم لوگ نا صبح کے ٹائم صرف ناشتے میں ہی چائے پیتے تھے۔ یہ تو جب میں سسرال میں آئی تو یہ صبح دوپہر شام ہر کھانے کے بعد یہ چائے پیتے تھے، تو اس کے علاوہ بھی جب دل کرتا تھا تب بھی پی لیتے تھے چائے۔ تو پھر جب ان کو دیکھ دیکھ کے اب میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے ہیں، تو اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں نا کم سے کم، زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 ٹائم تو میں ضرور پیتی ہوں چائے۔ اتنی سی تو عادت ضرور بن گئی ہے۔ تو چائے پینے کا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ چائے پی کے تھوڑا سا نا سکون مل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نا سکون ہو گیا دماغ کو، کوئی تھکن وغیرہ جو ہوتی ہے ساری کام کر کے نا وہ تھوڑی دور ہو جاتی ہے۔ اور اب صبح صبح ناشتہ بنانا ہے، تو ناشتے میں یہ ہے کہ آج ہم پراٹھے اور ساتھ چائے اور ساتھ اچار، یہ ہم ناشتہ کریں گے، کیونکہ رات کو نا ہنڈیاں نہیں بنی۔ وہ ایسا ہوا کہ اندھیرا ہو گیا تھا، پھر میں نے ہنڈیاں نہیں بنائی، کیونکہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ میرا سیکنڈ ولاگ ہے نا، تو میں نے آپ کو فرسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ میں اپنے سسرال میں سب سے تھرڈ والے پورشن میں رہتی ہوں، جو اوپن میرا کچن ہے، آسمان نظر آتا ہے سارا۔ تو جب رات ہو جاتی ہے نا، پھر نا مجھے نا بالکل نہیں دل کرتا کہ میں ہنڈیاں بناؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلب چلتا ہے نا اس کے ارد گرد نا مچھری آ جاتی ہے، تو وہ پھر نا کھانے میں نہ گر جائے نا، مناسب سا نہیں لگتا، پھر دل نہیں کرتا رات کو نا باہر اوپن بنانے کو۔ اگر تو گھر کے اندر کچن ہو نا، بند کچن ہو، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، صبح بناؤ، دوپہر بناؤ، شام بناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ نا اوپن ہونے کی وجہ سے نا مسئلہ یہ ہے کہ نا پھر میں نا مغرب سے پہلے پہلے کہتی ہوں کہ نا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے میں نا کھانا بنا لوں۔ تو میں نے ویسے کہا تھا مجھے سبزی لا دیں، وہ بھول گئے، تو وہ باہر کام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو پھر کہتے میں بھول گیا ہوں، میں نے کہا اب رہنے دے، اب ٹائم بہت ہو گیا، اب میں نہیں بنا رہی ہنڈیا، اب صبح ہم اچار کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیں گے، تو پھر دوپہر سے میں نا 12 بجے بنا لوں گی کھانا۔ تو اب یہ سارا یہ ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا، میرے اس سیکنڈ ولاگ میں نے آپ کو اپنے تھم نیل میں بتایا ہے کہ میں آپ کو کنارہ کشی کرنے والے لوگوں کے متعلق بات بتاؤں گی، کہ جب کوئی شخص کنارہ کشی کر لے، مطلب کہ بلانا چھوڑ دے، بالکل آپ سے بھاگے، دور بھاگے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی انسان ہے، فرض کرے کوئی بھی شخص ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی آپ بہت زیادہ عزت کرتے ہو، وہ انسان آپ سے کنارہ کشی کر رہا ہے۔ کنارہ کشی کا مطلب کہ وہ آپ سے دور جا رہا ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ اس شخص کا آپ کے بغیر 1 منٹ بھی نہ نکل سکے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ کو میری بات سمجھنی پڑے گی کہ جو سامنے والا بندہ ہے نا، شروع میں آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، مطلب کہ آپ کے ساتھ ہنستا تھا، کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کے ساتھ مطلب ہر قسم کا صحیح رویہ رکھتا تھا۔ اور اب وہ ایسا ہو گیا ہے، مطلب کہ وہ دور بھاگ رہا ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، منہ موڑ کے رہتا ہے، یا مطلب کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھ سے بات نہ کرو۔ ادھر بات پتہ کیا ہے، ادھر بات یہ ہے کہ بعض وقت لوگ آپ کی کیئر سے تنگ آ جاتے ہیں، مطلب کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اگلے کی کیئر کرتے ہیں نا، تو اگلا انسان کا دل بھر جاتا ہے آپ سے۔ ادھر کیئر کرنے سے مراد کہ پرواہ کرنا، مطلب کہ آپ اتنی زیادہ اگلے سے پرواہ کرتے ہو، اگلے کی اتنی زیادہ پرواہ کرتے ہو کہ سوال پہ سوال، کدھر ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، اب کیا ہو رہا ہے، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، مطلب بات بات پہ سوال کرنا، کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ تنگ آ جاتا ہے، ان سوالوں سے تنگ آ جاتا ہے۔
ایسی کیئر جو حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر اگلا بندہ معافیاں مانگنے لگ جاتا ہے، اگلا بندہ بھاگتا ہے، اگلا کہتا ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا خود کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں کہ اگلے کے پیچھے نہ لگے رہیں کہ اگلا اس ٹائم کیا کر رہا ہوگا، اس ٹائم کیا کر رہا ہوگا۔ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو اس کو فون کر کے پوچھو، اگر فون نہیں کر رہے، اگر وہ سامنے ہے تو پھر سامنے بار بار اس کو ہر وقت دستیاب رہنا، یا ہر وقت کا دستیاب رہنا ہی انسان کی قدر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب آپ ہر وقت اویلیبل رہو گے تو اگلا تو کنارہ کشی کرے گا، اگلا بندہ کہے گا کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، میرے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ نفسیات ہے، اگلے کا آپ سے دل بھر جائے گا۔ اس بات کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کنارہ کشی کا، کہ آپ اگلے بندے کو ٹائم دو، صبر رکھو، اسے تھوڑی دوری اختیار کرو، خود بخود وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اس کو ٹینشن لگ جائے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، اب وہ آپ کی طرف خود بخود آئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری بات کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہو سکے تو کامنٹ بھی ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے میرے جو ویورز ہیں، جو میرے ویوز ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو، ان کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے، کیا میری موٹیویشن ان کو پسند ہے، کیا میرا ولاگ ان کو پسند ہے۔ تو تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔